فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں فوج پاکستان نے دشمن کے چھکے چھڑائے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی زیر قیادت بھارت کے 7 جہاز گرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں کرسمس کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کا ہاتھ قانون روکے گا۔ ملک کی ترقی میں اقلیتوں کا قابل قدر اور تاریخی کردار ہے۔ مسیحی برادری نے تعلیم، طب اور دفاع سمیت ہر شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی کے چرچ میں کرسمس تقریبات میں شرکت، مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے ویژن کو اجاگر کیا، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو نظریہ پاکستان کا اہم ستون قرار دیا۔ مسیحی برادری کے رہنماؤں کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے پر اظہار تشکر۔ اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی جی ایچ کیو آمد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، علاقائی امن و استحکام کے لیے مسلح افواج کے کردار کی تعریف۔ بھارتی وزیر اعلیٰ نے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچ کر اپنی منافقت سے پردہ اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کیتھیڈرل چرچ لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہتی ہیں بھارت میں سکھ محفوظ ہیں نہ مسلمان، اقلیتوں کا وسائل پر اتنا ہی حق ہے جتنا اکثریت کا ہے، اقلیتی برادری کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے، پاکستان میں اقلیتی برادری کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، پنجاب میں اقلیتوں کے تمام تہوار منائے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرکاء میں اقلیتی کارڈ اور کرسمس کے چیک تقسیم کیے۔ بھارت میں خاتون کا نقاب کھینچنے کا واقعہ ہندو انتہا پسندی کا ثبوت ہے۔ ہندوتوا نظریہ دو قومی نظریے کو درست ثابت کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قائد کا پاکستان اڑان پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت میں نقاب نوچ کر پوری دنیا کی خواتین کی تذلیل کی گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے قائد اعظم کی بدولت آج ہم آزادی کے ساتھ اپنے وطن میں رہ رہے ہیں۔ آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ گنبٹ میں صحت کی جو سہولیات دیم و لاہور میں بھی دستیاب نہیں، شعبہ صحت میں سندھ کا مقابلہ دیگر صوبوں سے نہیں دنیا سے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا انڈس یونیورسٹی اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا روٹی، کپڑا اور مکان محض نعرہ نہیں، ایک سوچ ہے، سندھ میں صحت کا نظام مکمل تبدیل کر دیا، کوشش کر رہے ہیں عوام کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان واضح ونر اور بھارت لوزر قرار، معتبر جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف لکھا۔ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا، واشنگٹن میں پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کوئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا۔ پاکستان کی واشنگٹن میں پیش رفت نے بھارت کے تعلقات کو کمزور کر دیا۔ امریکی میگزین نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا۔ عسکری قیادت کے فیصلوں سے ریاستی رٹ مضبوط ہوئی۔ بھارت کے خلاف پاکستانی افواج کی کارکردگی نے عسکری توازن واضح کر دیا۔ مشرق وسطی میں پاکستان کے دفاعی معاہدے اسٹریٹجک پیش رفت قرار۔ غزہ سے متعلق عالمی کوششوں میں پاکستان کو اہم فریق قرار دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان آج اہم دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق محمد بن زائد کے ہمراہ وزراء اور اعلیٰ حکام کا وفد بھی ہوگا۔ یو اے ای کے صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
سیکیورٹی فورسز کی قلات اور ڈی اے خان میں آپریشن 10 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق قلات میں کارروائی میں فتنل ہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ڈی اے خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن میں 2 خوارج جہنم واصل ہلاک۔ خارجی دلاور کے سر کی قیمت حکومت نے 40 لاکھ روپے رکھی تھی۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بگٹی کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستانی قوم نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک سے جنگ جیتی ہے۔ ہم ایک فاتح قوم قرار پائے ہیں دنیا میں۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی ہے، اس میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پالیسیوں نے پاکستان کو خطے کا اہم ملک بنا دیا۔ پاکستان نے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ دنیا میں پاکستان کی کامیابیاں تسلیم کی جا رہی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو، بولے پی ٹی آئی کے دوست مذاکرات کو نہیں مانتے۔ اڈیالم میں بیٹھا شخص آج بھی اسلام آباد پر چڑھائی کا سوچتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا پاکستان نے بھارت کو جنگ ہی نہیں سفارتی میدان میں بھی شکست دی۔ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ دشمن کی سازش ہے ہمیں لسانی بنیادوں پر تقسیم کرے، ہم نے مل کر اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا زیارت ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب، کہا ہم پہلے پاکستانی بعد میں بلوچ اور پشتون ہیں۔ پاک فوج نے دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا۔ پاکستان نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ صوبے میں عام شہری کو اس کی دہلیز پر سہولت پہنچا رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فوج کے چاکو چوبند دستے کی مزار قائد پر سلامی۔ میجر جنرل افتخار حسین چوہدری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاکو چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ میجر جنرل افتخار حسین نے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز خان نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ حکومت پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 73 کروڑ ڈالر کے 2 اہم منصوبوں پر دستخط ہو گئے۔ 33 کروڑ ڈالر مالیت کے سیکنڈ پاور ٹرانسمیشن منصوبے پر دستخط ہوئے۔ سرکاری ملکیتی اداروں کی ٹرانسفارمیشن پروگرام پر دستخط ہوئے، جس کی مالیت 40 کروڑ ڈالر ہے۔ سیکرٹری اقتصادی امور کہتے ہیں پن بجلی کے منصوبوں سے 2300 میگا واٹ بجلی کی ترسیل ممکن ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کا عمل روک دیا۔ کوئٹہ بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول معطل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات اتوار 28 دسمبر کو ہونا تھے۔ وفاقی آئینی عدالت کے حکم امتناع کے باعث الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کا حکم ثانی مؤخر کر دیے۔